سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں. آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں بھی، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے. بھائی اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا، لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام ترقیاتی دعووں کو مسترد کر دیا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. سندھ حکومت نے جو بیانیہ گھڑا اس میں جھول ہے. یہ پیسہ کسی کا ذاتی نہیں، میرا اور آپ کا ہے. اربوں روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں. سندھ سے پنجاب میں داخل ہوتے ہی سڑکوں کا فرق نظر آنے لگتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی دماغی صحت پر شک ہو رہا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایم کیو ایم رہنماؤں کے بیان پر رد عمل. بولے مصطفیٰ کمال نے کہا تھا جتنا کام زرداری صاحب کے دور میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. ایم کیو ایم نے کہا سندھ میں تباہی ہو گئی ہے. مزید کہا سب کو پتا ہے جب آپ لوگوں کے اشارے پر شہر بند ہو جاتا تھا. آج کراچی میں خوف و دہشت اور بوری بند لاشیں نہیں مل رہی. الذوالفقار سے شروع کریں گے اور لیاری گینگ وار تک جائیں گے. پیپلز پارٹی ملک توڑنے میں ملوث رہی ہے. ایم کیو ایم رہنماؤں کا میئر کراچی کی نیوز کانفرنس پر رد عمل. علی خورشیدی کہتے ہیں شہید کا نام لے کر قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. راولپنڈی میں بے نظیر شہید ہوئیں، جلتا کراچی ہے. بے نظیر کے قتل کے بعد درجنوں بسیں جل گئیں، لوگ قتل ہوئے. ایران کے عوام نے بھی تبدیلی کو ووٹ دے دیا. اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب، 53.66% ووٹ حاصل کیے. سخت گیر انقلابی سعید جلیلی نے 44.34% ووٹ لیے. ووٹنگ کی شرح 49.8% رہی. پزشکیان کے حامی مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سما. مسعود پزشکیان نے کہا سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. غزہ میں صہیونی بربریہ، 24 گھنٹوں کے دوران شجاعیہ محلہ، بریش، نصیرات اور مواسی کیمپ سمیت مختلف مقامات پر حملے. رہائشی عمارتوں اور نصیر اسپتال پر گولہ باری، 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. فلسطینی گروپوں کی شدید مزاحمت، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے لندن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ. فلسطین کے حق میں اور دیگر جنگ مخالف تنظیموں کے مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت. مظاہرین کے فوری جنگ بندی کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے. شرکاء کا نئی لیبر حکومت سے اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے اور قیام امن کے لیے یقینی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ. پاکستانی پروفیشنل باکسر شہیر آفریدی نے بینکاک میں جاری WBA کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل جیت لیا. شہیر آفریدی اس سے پہلے پاکستان کے لیے ABF ایشیا ٹائٹل اور WBC ایشیا ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں. T20 میں ایک اور اپ سیٹ، زمبابوے نے عالمی چیمپئن کو 13 رن سے شکست دے دی. زمبابوے ٹیم نے پہلے کھیل کر 115 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 102 رنز پر ڈھیر. 5 T20 میچوں کی سیریز میں زمبابوے کو 1-0 کی برتری. اور لذت، غذائیت اور افادیت سے مالا مال آم. اسلام آباد کے مقامی مال میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی خصوصی شرکت. مزیدار آم دیکھتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار. بحرہ ہند میں بننے والا شدید سسٹم شہر قائد کی جانب گامزن. آج سے کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سکھر، بدین، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ میں بارش متوقع. چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے سیف سینٹر کے قیام کی ہدایت. چین کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس معاملے میں تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا. عمل درآمد کی نگرانی خود کروں گا. چین دنیا کی ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرا ہے. پاکستان چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. چین سے IT، مواصلات، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان تیز. وزیراعظم کا کئی اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ. 5 وفاقی وزارتوں سے ایک ہفتے میں سفارشات مانگ لیں.
وزیراعظم کی طرف سے قائم انسٹیٹیوشنل ریفارم سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا۔ جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئی ہیں ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سر فہرست، 5 وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا۔